السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، مہاجرہ اور سفیر کی بیوی، نام حمنہ، والد کا نام جحش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ امیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو پھر اس طرح حضرت حمنہ کیا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی، پھوپھی ذات۔ عبداللہ بن جحش، ابو احمد بن جحش اور عبید اللہ بن جحش سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ زینب بنت جحش ان کی ہمسیرہ تھی۔ تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کا ایک بھائی عبید اللہ بن جحش مرتد ہو گیا تھا۔ کہاں پر؟ حبشہ کی ہجرت کے دوران۔ اس نے حبشہ کی طرف ہجرت کے دوران نصرانیت قبول کر لی تھی، پھر وہ بہت زیادہ شراب نوشی کرنے لگا اور نصرانیت کے ساتھ منسلک ہو کر ہی فوت ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان بیوہ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس طرح انہیں ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ سارا خاندان ایک طرح سے، سارے بہن بھائی مسلمان ہیں، اور یہ بھی مسلمان ہیں، اور اسلام کی حالت میں انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑا اور ایک دوسرے ملک میں جا کر رہائش پذیر ہوئے، لیکن وہاں جا کر ان کی سوچ بدل گئی، ان کا ذہن بدل گیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شیطان کسی لمحے بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑتا انسان سیدھے راستے پر ہوتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کے راستے میں قربانیاں کرتے ہوئے بھی کبھی غافل نہ ہو کہ میں اب مضبوط چٹان بن چکا ہوں اور کوئی چیز مجھے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ نہیں، ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان کی اور صراط مستقیم کی فکر رہنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ام حبیبہ، ایک طرف ان کے والد اسلام کے اتنے دشمن تھے، پھر یہ ہجرت کر کے جب وہاں گئی، وہاں جا کے شوہر اسلام سے نکل گئے، تو ان کے لیے کتنی بڑی سفرنگ تھی، لیکن انہوں نے کس قدر صبر و تحمل سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین صلہ عطا کیا، اور ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، جو بھی ہوا اللہ کی تقدیر سے ہوا، اور اب اس پر صبر اور تحمل اور اللہ سے اچھی امید اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ سیدہ حمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ بن جحش اور ابو احمد بن جحش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے۔ مدینہ منورہ میں سیدہ حمنہ کی شادی سفیر رسول سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو افراد خصوصاً مدینہ میں گئے ہیں، ان میں مصعب بن عمیر جو ہیں وہ ایک قابل ذکر شخصیت ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ لشکر اسلام کا جھنڈا سیدہ حمنہ کے خاوند سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کس جنگ کی بات ہے؟ جنگ بدر کی بات ہے۔ سیدہ حمنہ نے یہ طے کیا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے جہاد پر جائیں، جس طرح کہ سیدہ حمنہ کا بھائی عبداللہ بن جحش اور اس کا ماموں اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو یہ بھی بنفس نفیس جنگ کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور انہوں نے اس میں اپنا حصہ ادا کیا۔ یہ نہ صرف اس جنگ میں شریک ہوئی ہیں، اس کے بعد جنگ احد میں بھی، حتیٰ کہ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی ہیں۔ غزوہ خیبر میں انہوں نے جب جنگ میں شرکت کی تو مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی تو ان کا باقاعدہ مال غنیمت میں حصہ لگایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 30 وسق ایک پیمانہ ہوتا ہے، 30 وسق غلہ عطا کیا تھا، یعنی تھرو آؤٹ ہر لائف شی واز اے ویری ایکٹیو مسلمہ، اور باقاعدہ طور پر عملی میدانوں میں حصہ لیا۔ جب جنگ احد ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے بنفس نفیس شرکت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ان سے سیدہ حمنہ ملی، انہیں اطلاع دی گئی کہ تیرا بھائی عبداللہ بن جحش شہید ہو گیا ہے۔
تو اس نے خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر انہیں یہ بتایا کہ تیرا ماموں حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گیا ہے. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی. پھر انہیں بتایا گیا کہ تیرا خاوند مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا ہے. تو یہ خبر سن کر ان کی چیخ نکل گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا ان زوج المرأة منہا، بلا شبہ عورت کے خاوند کا اس کے ہاں ایک بلند مرتبہ و مقام ہوتا ہے. یعنی بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، ماموں خالہ وغیرہ، لیکن جو شوہر کا مقام ہے وہ شوہر کا مقام ہے. ابن ماجہ نے ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جہش سے، اس نے اپنے باپ سے روایت کیا، اس نے حمنہ بنت جہش سے بیان کیا کہ اسے بتایا گیا کہ تیرا بھائی قتل کر دیا گیا ہے. تو اس نے کہا رحمہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس پر رحم کرے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ تیرے خاوند کو قتل کر دیا گیا. تو اس نے کہا ہائے غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے خاوند کے بارے میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. یہ رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف بنایا. جب سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو اس کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ نے شادی کر لی. اس سے محمد اور عمران پیدا ہوئے. طلحہ بن عبید اللہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کے جو بیٹے محمد ہیں ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. حدیث کی راویہ ہیں سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استحاضہ کے بارے میں حدیث بیان کرنے والی ہیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی. استحاضہ پیریڈز کے دنوں کے علاوہ بلیڈنگ ہوتے رہنا یا اسپاٹنگ ہونا. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا مجھے بڑی شدت سے خون آتا ہے اور کئی روز تک میں اس حالت میں مبتلا رہتی ہوں. آپ نے فرمایا ہر ماہ 6 یا 7 دن حیض شمار کر کے غسل کر لیا کریں، پھر 23 یا 24 دن نماز پڑھا کریں. اس طرح کہ ظہر کی نماز مؤخر کر لیا کریں اور عصر کی مقدم، یوں دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیا کریں اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں. اور اسی طرح مغرب کی نماز مؤخر کریں اور عشاء کی مقدم کریں، یعنی جلدی پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں. یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا تھا، وہ کیا کہ ہر نماز سے پہلے استنجا اور وضو کر لیا جائے. سیدہ حمنہ بنت جہش کے سارے خاندان نے جہاد کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کرے، آمین یا رب العالمین. کچھ باتیں مزید بھی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، جن میں سے ایک اہم ترین چیز یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب واقعہ افک میں الزام لگا تھا تو 2 صحابہ کے ساتھ تیسری خاتون یہ شریک تھی. 2 صحابہ کون کون سے تھے؟ حضرت مستح اور حضرت حسان بن ثابت، اور تیسری یہ خاتون تھی. لیکن بعد میں انہیں جب حقیقت حال پتہ چلی تو انہوں نے توبہ کر لی اور تا زندگی افسوس کرتی رہی کہ ان سے یہ فیل کیوں ہوا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اصل بات یہ کہ انسان ریپینٹ کر لے. ان کے بھائی سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ نہیں کی، اور ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی اور افسوس کیا اس پر. تو ان کی بہنیں کون کون تھی؟ زینب بنت جہش، اور بھائی عبداللہ بن جہش، عبید اللہ بن جہش اور محمد بن جہش. حمنہ بنت جہش بہت عبادت گزار خاتون تھی. اب ان کے زندگی کا ایک اور پہلو دیکھیے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی. پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا گیا اے اللہ کے رسول یہ حمنہ بنت جہش نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس رسی کے ساتھ لٹک جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طاقت ہو نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے. یعنی تھکنے کے بعد کھڑے نہ ہو، یعنی رسی کا سہارا پھر لے لیتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی اتنا عبادت گزار ہے؟ یعنی حضرت حمنہ کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہم کون ہیں، جبکہ نہ ہماری نمازیں ان کی طرح کی اور نہ ہماری دین کی راہ میں قربانیاں ان کی طرح کی. تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو ان کی غلطیاں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں. ان کے شوہر جو مصعب بن عمیر تھے یہ سب سے پہلے مہاجر تھے.
سب سے پہلے مہاجر تھے، یعنی جو مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمار بن یاسر آئے اور بلال رضی اللہ عنہ آئے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہجرت کی، نلتمس وجہ اللہ، کہ ہم قیامت کے دن اللہ کا چہرہ دیکھ سکیں، آخرت میں اللہ کا دیدار کر سکیں، اس کے لیے ہم نے ہجرت کی، اپنا گھر، مال اور کاروبار ہر چیز چھوڑ دی۔ تو ہمارا اجر اللہ کی ذمہ تھا، ہم میں سے کچھ انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ جو مسلمانوں کو بعد میں فتوحات ہوئی وہ انہوں نے نہیں دیکھی، وہ صرف قربانیاں کرتے کرتے چلے گئے۔ مصعب بن عمیر بھی انہی میں سے تھے، اور بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتے ہیں، یعنی دنیا میں۔ مصعب بن عمیر احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ہمیں ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں کی طرف اذخر گھاس ڈال دیں۔ یہ وہ شخص تھے جن کو بہترین لباس میسر تھے اسلام سے پہلے، لیکن اسلام کے لیے قربانیاں کرتے کرتے ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے پاس دنیا کے مال و متاع میں سے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ کیا ہمیں حق ہے ایسوں پر کوئی بات کرنے کا؟ ہمیں سے کس نے دین کے لیے اتنا خرچ کیا، اتنا کچھ چھوڑ دیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا؟ کیا ہمارا کوئی مقابلہ ہے ان سے؟ نہیں۔ تو اس لیے ان کا جو ادب، احترام، عزت ہے وہ لازم ہے ہم پر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دوسرے شوہر طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں، کتب ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سبقت کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کی والدہ صفیہ مہاجرات میں سے ہیں اور علاء ابن حضرمی کی بہن ہیں۔ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ رکھا۔ یہ احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شامل رہے ہیں۔ ابو بکر کے سامنے جب بھی غزوہ احد کا ذکر ہوتا تو کہتے یہ سارا دن طلحہ کے لیے تھا، یعنی اس دن حضرت طلحہ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی تو وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی اور موقع ملے تو میں اپنی وفاداری کا ثبوت دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راضی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ کے متعلق کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے۔ تو جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، پھر اس کے بعد کسی اور کو ان کے بارے میں کچھ بات کا کوئی حق نہیں، کوئی کہے کہ اچھا انہوں نے بدر میں کیوں نہ شرکت کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی روئے زمین پر چلتے ہوئے شہید کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یعنی ان کو پہلے شہادت کی خوشخبری ملی اور جنت کے 10 افراد میں سے جن کو دنیا میں جنت میں جانے کی خبر ملی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اپنے حجرے میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صحن میں تشریف فرما تھے، میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو اپنی نظر پوری کر کے زمین پہ چل رہا ہو، طلحہ کی طرف دیکھ لے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، اور طلحہ جنت میں ہے۔ غزوہ احد میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ابو عثمان کہتے ہیں کہ بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، آپ کے ساتھ طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہا تھا۔ جنگ احد میں باقی لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے، تو آپ کے ساتھ سعد بن ابی وقاص تھے اور حضرت طلحہ تھے۔ جابر کہتے ہیں جب احد کا دن تھا اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاریوں کے حصار میں تھے، ایک کنارے میں ڈٹے ہوئے تھے، ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی موجود تھے۔ مشرکوں نے انہیں گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ نے کہا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس جگہ ہو وہیں ٹھہرو۔ ایک انصاری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مقابلہ کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں تم مقابلہ کرو۔ اس نے لڑائی کی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی تو مشرک ابھی تک موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کون دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ کہنے لگے میں۔
آپ نے فرمایا تم جہاں ہو وہیں رہو. ایک اور انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں. آپ نے فرمایا ہاں تم مقابلہ کرو. تو انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اس طرح برابر آپ یہی فرماتے رہے اور ایک ایک انصاری نکلتا رہا اور اپنے پیشرو کی طرح لڑائی کرتا رہا اور شہید ہوتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ ہی باقی رہ گئے. سارے شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ نے کہا میں کروں گا. اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اپنے پیش رو 11 انصاریوں کی طرح لڑے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر تلوار لگی اور انگلیاں کٹ گئی تو ان کے منہ سے اس کی آواز نکلی. آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے. پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو پھیر دیا. یہ اس وقت تو شہید نہیں ہوئے لیکن اپنا ہاتھ اس جنگ میں کٹا بیٹھے. تو صرف اس واقعے کے اوپر ہی آپ سوچئے کہ ایسی وفاداری کہ موت سامنے نظر آ رہی. یہ نہیں کہ اچھا کسی کو بلایا اگر پانی کون لائے گا تو کہ میں لے آتی ہوں، اچھا تو تم جانا چاہتے ہو تم لے جاؤ. ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر کوئی اور آفر کر دے تو خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ مجھے نہ کرنا پڑے کوئی کام. جنگ کا موقع ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ان سے پہلے ہر ایک جگہ وہ شہید ہوا ہے اور ان کو بھی یہ پتا کہ اگر میں گیا تو شاید میں بھی نہ بچوں، لیکن ہر دفعہ خود آگے بڑھ کے آفر کر دیتے کہ میں جاؤں گا، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. کیا جذبہ تھا! کیا ان کا مقابلہ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں ہزاروں لوگ بھی ان میں سے ایک ایک کے ایمان برابر نہیں. پہاڑوں جیسا ایمان اور یقین تھا ان کا کہ ہر موقع پہ اپنی جان حاضر کرنے کو تیار. یہ جان حاضر کرنا ہے، جان حاضر کرنا. زبیر بن عوام کہتے ہیں احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن کر رکھی تھی. آپ نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا لیکن اتنی استطاعت نہیں رہی تھی کیونکہ ہیوی تھی زرہیں. طلحہ نیچے بیٹھ گئے، آپ نے ان پہ قدم رکھا اور چٹان پہ چڑھ گئے، یعنی سیڑھی بنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے حق میں جنت کو واجب کر لیا ہے. کیا قربانیاں ہیں. اور ان کا جو ہاتھ جنگ احد میں انگلیاں کٹی تھی اس کے بارے میں قیس بن نبی حازم کہتے ہیں میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں حفاظت کی. وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا، یعنی اس سے وہ کوئی کام کر نہیں سکتے تھے. اگر ہمارے ہاتھ میں کبھی پٹی بن جائے تھوڑی سی یا کبھی بازو میں درد ہو آگے پیچھے نہ ہو تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. پھر حمنہ بنت جہش کے بیٹے بھی ہیں جن کا نام محمد بن طلحہ بن عبید اللہ ہے. انہی طلحہ سے ان کو سجاد کہا جاتا تھا. سجاد کثرت سجود کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بہت زاہد عبادت گزار اور نیک انسان تھے. کیا وجہ ہو سکتی؟ ماں کا طرز عمل ایسا تھا. آپ دیکھیے کہ بچے جب ماں باپ کوئی نصیحت کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن جس وقت وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو بچے ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھیں، بالکل چھوٹے بچے ابھی بمشکل چل پھر رہے ہوں گے لیکن ماں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیٹ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی رکوع کرنا نہیں آتا تو سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں. کیا ماں نے ان کو 1000 لفظوں کا لیکچر دیا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھا کرو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ بھی ابھی نہیں کہا ہوتا، لیکن وہ ماں کے طرز عمل کو دیکھ کر اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کی تبلیغ سب سے بھاری تبلیغ ہے. لمبے لمبے لیکچرز وہ فائدہ نہیں دیتے جو عمل فائدہ دیتا ہے، اور اگر ہم اپنے عمل کو اچھا کر لیں تو پھر لیکچر بھی فائدہ دے دے گا، کیونکہ بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ شخص عمل سے بول رہا ہے، صرف زبان سے نہیں. دوسرے بیٹے عمران بن طلحہ تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے. آپ نے ان کا نام عمران رکھا. انہوں نے اپنے والد، والدہ اور حمنہ بنت جہش سے روایات لی ہیں. حمنہ بنت جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی ہیں. یہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں یہ آیت اتری تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. پھر حمنہ بنت جہش کی بہن حضرت زینب بنت جہش جو ہیں ان کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا تھا. جی اوورآل کیا سیکھا؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے؟ جی استاذہ، ہم کیسے انٹینس ہو سکتے ہیں لیکن محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنت بھی فالو کرتے ہیں، لیکن ہم کو فیلنگ نہیں اندر سے فیل کرتے کہ ہم انٹینس ہیں ان کے لو میں. تو وہ کیسے ہم انٹینسٹی لا سکتے ہیں؟ لیکن جیسے صحابہ بہت انٹینس تھے اپنے لو میں، لیکن they were so severe in their love. ہم وہ نہیں ہیں. یقین نہیں ہے نا، یقین کی کمی ہے.
دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں یقین کس سے بڑھتا ہے؟ علم سے بڑھتا ہے. اور علم کے سورسز پر اعتماد ہونا ضروری ہے کہ جو بات بتائی گئی یہ سچ ہے. کل بھی جیسے بات ہوئی تھی نا کہ ہمیں نقصان دیتے ہیں شبہات اور شہوات. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.